مسرت کے چند شعر کہ غم شبیر میں آنسو کا بہانہ ہے ثواب، غم شبیر میں آنسو کا بہانہ ہے ثواب، یہ وہ غم ہے کہ نہیں جس کا کی دنیا میں حساب، یہ وہ غم ہے کہ نہیں جس کا کی دنیا میں حساب، ہرملا کو یہ دیا اصغر نادان جواب کہ جنگ کرنے کے لیے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے۔ تو ایک نعرہ سلوات، تو خوب روئے جناب قاسم شبیر کہ خوب روئے شبیر پڑھ کے حسن کی تحریر، خوب روئے شبیر پڑھ کے حسن کی تحریر، دے دیا اس نے وغا باندھ دی اپنی شمشیر، دے دیا اس نے وغا باندھ دی اپنی شمشیر، تو دیکھ کے جنگ بھتیجے کی پکارے شبیر، دیکھ کے جنگ بھتیجے کی پکارے شبیر کہ قاسم ابن حسن ہو لڑو حیدر کی طرح، قاسم ابن حسن ہو لڑو حیدر کی طرح، پورے لشکر کو اٹھا دو در خیبر کی طرح، پورے لشکر کو اٹھا دو در خیبر کی طرح۔ شہزادہ علی اکبر شاہ کہ آج وہ جنگ ہو، آج وہ جنگ ہو باطل کا نشاں کانپ اٹھے، آج وہ جنگ ہو باطل کا نشاں کانپ اٹھے، فوج باطل کا ہر ایک پیر و جواں کانپ اٹھے، فوج باطل کا ہر ایک پیر و جواں کانپ اٹھے، ایسی تلوار چلانا کہ جہاں کانپ اٹھے، ایسی تلوار چلانا کہ جہاں کانپ اٹھے، تم ہو ہم شکل پیمبر یہ بتا دو اکبر، تم ہو ہم شکل پیمبر یہ بتا دو اکبر، کربلا سرحد کوفہ سے ملا دو اکبر، کربلا سرحد کوفہ سے ملا دو اکبر۔ ایک نعرہ سلوات، کہ کثیر فوج، کثیر اسلحے، کثیر غذا، کثیر فوج، کثیر اسلحے، کثیر غذا، یہ کربلا میں تھے سامان سب حکومت کے، کثیر فوج، کثیر اسلحے، کثیر غذا، یہ کربلا میں تھے سامان سب حکومت کے، قلیل فوج، قلیل اسلحے، قلیل غذا، حسین لائے تھے سامان سب شریعت کے، حسین لائے تھے سامان سب شریعت کے، تو اٹھا کے دیکھ لو، مولانا صاحب خاص طور سے اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کربلا ایک بار، اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کربلا ایک بار، کہ کاندھے جھک گئے قلت کے آگے کثرت کے، کہ کاندھے جھک گئے قلت کے آگے کثرت کے، تو حسین کیا، حسین کیا علی اصغر نے ہنس کے پھاڑ دیے، یزیدی لائے تھے جو کاغذات بیعت کے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب بطه وياسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، أما بعد فقال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صلوات بر محمد۔ سامعین کرام، اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں،
اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھا، یعنی کہ آپ پورے قرآن مجید کو مطالعہ کر ڈالیے، قرآن مجید نے ختمی مرتبت کا نام بدلایا۔ جناب عیسیٰ نے اس بات کی بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، نذیر ہوگا، بشیر ہوگا، اسمہ احمد، اور اس کا نام جو ہے احمد ہوگا۔ محمد نہیں بتلایا تھا، احمد بتلایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ جو نام بتلا کر گئے وہ احمد بتلا کر گئے۔ اور قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی تاریخ کی گردانی کر رہے ہوں اور وہاں سے ڈھونڈ کے میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہو۔ یہ قرآن ہے اور قرآن مجید کے اوپر ملت اسلامیہ کو بھرپور اور پورا یقین رکھنا ہے اگر مسلمان رہنا ہے۔ مسلمان رہنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ جیسے ہی جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھا، اس گھر کے اندر، اس خانے کے اندر، اس گھر کے اندر جہاں محمد عربی کی ولادت بسعادت ہوئی تھی، جناب سارہ آ گئی، مریم آ گئی، حوا آ گئی، اسی کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد بھی وہاں پر موجود تھی اس موقع کے اوپر۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہی ہے، مجلس زیادہ طولانی بھی نہیں ہو رہی ہیں کہ میں آپ کو تمہید بھول جاؤں اور اس میں ٹائم لے لوں۔ میں نے مجلس شروع کر دی، آپ لوگ صرف میری طرف متوجہ رہیے۔ یعنی کہ ختمی مرتبت کا نام جیسے ہی ابو طالب نے محمد رکھا اور یہ بچہ ہمت کے چچا کی آغوش میں آ گیا، آنکھیں آنکھوں سے ٹکرائیں، دل کی دھڑکنیں دلوں سے ملی، اور ایک مرتبہ فوراً ختمی مرتبت سے پلٹ کے کہا، چچا جان آپ نے میرا نام محمد رکھ کے مجھے محمد رکھ کے محمود سے ملا دیا، اگر میں تمہارے بیٹے کا نام علی رکھ کے اعلیٰ سے نہ ملا دوں تو مجھے بھی ختمی مرتبہ نام علی رکھ کے آگا سے نہ ملا دوں تو مجھے بھی ختمی مرتبت نہ کہنا۔ بس یہ منظر جو تھا ختمی مرتبت کا، جیسے ہی یہ دونوں کی دل کی دھڑکنیں اور آنکھیں آپس میں ٹکرائیں، ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے شوہر نامدار کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد چہرہ کچھ آسودہ سا ہوا، چہرے پہ کچھ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ بس جیسے ہی رنگ تبدیل ہوا، اما غور کیجئے، قسم خدا کی یہ جاہل مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اما جاہل کہیں گے تو نبی کی بات کر رہا ہے؟ علم غیب تو ابو طالب کو معلوم ہے، ابو طالب جانتا ہے کہ علم غیب کسے کہا جاتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ بس جیسے ہی ان دونوں کی آپس میں باتیں ہوئیں یا آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں، دل کی دھڑکن دل سے ٹکرائی، سینے سے چپٹ گیا بچہ۔ ادھر فاطمہ بنت اسد نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد چہرہ متغیر ہوا۔ جناب ابو طالب سمجھ گئے کہ میری زوجہ اس وقت چاہتی کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کی آرزو کیا ہے۔ فوراً پلٹ کے کہا کہ گھبراؤ نہیں فاطمہ، 30 سال کے بعد بالکل ہو بہو مالک کائنات ایسا ہی بیٹا تمہیں عطا کرے گا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، غور ہی نہیں کیا۔ مالک کائنات 30 سال کے بعد، آپ غور کیجئے، یعنی کہ کیا بشارت دے دی، 30 سال کے بعد بالکل ایسا ہی ہو بہو اسی طرح کا بیٹا خالق کائنات تمہیں تمہاری آغوش میں پورے 30 سال مکمل ہونے کے بعد مالک کائنات نے جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں پھول عطا کیا۔ اور پھول بھی کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا، کتنا جمیل تھا۔ کائنات کے سارے پھول مرجھا جائیں جس وقت یہ پھول سامنے آئے۔ صلوات پڑھیے بابا سے اتنا حسین ماحول تھا کہ اس سے پہلے 3 ولادتیں ہو چکی ہیں، طالب پیدا ہو چکے، عقیل پیدا ہو چکے، یعنی کہ طالب، عقیل، جعفر، یہ ان چاروں بھائیوں میں 10 سال کا فاصلہ ہے، 10 سال کا عرصہ ہے۔ 10 سال سب سے بڑے طالب، پھر عقیل، پھر جعفر، پھر علی، یعنی کہ چاروں بھائیوں میں 10 سال کی چھوٹی بڑائی ہے۔ عجیب و غریب ماحول ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں 3 ولادتیں پہلے ہو چکی ہیں، 3 بچے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ چوتھا ہے، ابو طالب کا چوتھا، مسلمانوں کا چوتھا، مومنین کا پہلا، شیعوں کا پہلا۔
آپ غور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ مسلمانوں کا 14 خلیفہ. بڑی عجیب و غریب بات تھی. صبح کا سہانا موسم تھا. فاطمہ بنت اسد نے آسمان کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ مشیت سے آنکھیں ٹکرائیں، پلٹ کے کہا اے میرے مالک، چاہتا کیا ہے؟ تیری آرزو کیا ہے؟ تیری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ سن فاطمہ، یہ میرا مہمان ہے، میرے آخری نبی کا ولی ہے، میرے آخری نبی کا یہ گواہ ہے. اس طریقے سے نہیں، اگر میں اس کو اپنے گھر میں نہ بلاؤں تو مجھے بھی خدا تسلیم نہ کرنا. اس کو میں اپنے گھر میں بلاؤں گا تو پریشان کیوں ہوتی ہو؟ نکلو. اور نکلنے کے بعد سر پہ چادر ڈالو. فاطمہ بنت اسد نے سر پہ چادر ڈالی. اما قسم خدا کی آپ غور کیجئے کتنا حسین موسم ہے، کتنا سہانا موسم ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد 3 ولادتیں پہلے ہو چکی ہیں. ولادت کے موقع پہ دیکھیے، اگر آپس میں برتن کھٹکھٹا جائیں، اگر گھر کے اندر برتنوں میں چوہا کود جائے، اس ماحول کے اندر، اس ماحول میں تو عورت ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، دہشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کون آ گیا. ایسے ماحول میں فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی، مسکراتی ہوئی خانہ کعبہ کے پاس آ گئی. مالک کائنات، میں خود نہیں آئی ہوں، تو نے بلایا ہے. آپ توجہ نہیں کر رہے، میں خود نہیں آئی ہوں، تو نے بلایا ہے. میں تو پہلے 3 بچوں کو پیدا کر چکی ہوں اپنے گھر کے اندر، اب تجھے انتظام کرنا ہے. مشیت مسکرائی، یہ آگے بڑھی. بڑھنے کے بعد خلاف کعبہ کو پکڑا. خلاف کعبہ کو پکڑنے کے بعد اما آج فاطمہ بنت اسد ملت اسلامیہ کے سامنے دعا مانگنے کا سلیقہ بتا کے جا رہی ہیں. اگر دعا مانگنا تو ایسے مانگنا، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. خانہ کعبہ پہ آ جانا، حجر اسود کو چومنا، دعا قبول نہیں ہوگی. خلاف کعبہ کو پکڑنا، دعا قبول نہیں ہوگی. اگر میرے بتائے ہوئے عمل پہ عمل نہیں کیا تو دعا قبول نہیں ہوگی. بڑھی اور بڑھنے کے بعد خلاف کعبہ کو پکڑا. ایک جملہ کہا، پالنے والے تمام انبیاء پہ ایمان لے کر آئی. اما یہ وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہا کہ میں تمام انبیاء پہ ایمان لے کر آئی، میری مشکل آسان کر دے. مشکل آسان نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پھر پلٹ کے کہا، پالنے والے میں تیری تمام مقدس کتابوں پر ایمان لے کر آئی، میری مشکل آسان کر دے. مشکل آسان نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ پلٹ کے کہا، پالنے والے مقدس مقامات، تمام انبیاء، اب میں تجھے تمام کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا حوالہ دے رہی ہوں، میری مشکل آسان کر دے. مشکل آسان نہیں ہوئی. چوتھی مرتبہ پلٹ کے کہا، پالنے والے اب تجھے اس کا واسطہ، تجھے اس کا واسطہ تو میرے باطن کے اندر ہے، میری مشکل آسان کر دے. بس یہ کہنا تھا، دیوار میں درد ہے، درد صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. بس جیسے ہی در بنا، بس ایک مرتبہ پلٹ کے کہا ہے در. بس ایک مرتبہ آگے بڑھی. بڑھنے کے بعد میں کہوں گا شہزادی بڑا عجیب ماحول ہے، آغوش میں بطن میں بچہ ہے، دیوار میں در بندہ ہے. اما خدا نہ کرے اس گھر کو ہزاروں سال خدا آباد رکھے، اگر یہ دیوار گرنے لگے میں آپ کا انتظار نہیں کروں گا، سب سے پہلے باہر ہوں گا. چہجائے کے خاتون اور اس عالم میں، جائے کہ خاتون اور وہ بھی اس عالم میں کہ ایک مرتبہ آگے بڑھی. میں کہوں گا شہزادی پیچھے آئیے، دیوار پھٹ رہی ہے، دیوار میں در بندہ. کہ میں لائی ہوں حیدر، میں لائی ہوں حیدر اپنے ساتھ کے اندر. تمہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھگوانے کی ضرورت ہے. ساتھ لے کر آئی ہوں. آگے بڑھی. میں کہوں گا پیچھے ہٹیے. کہا کہ نہیں، بطن سے آواز آ رہی ہے کہ اگر پیچھے حکم کرار کی ماں ہو، کسی فرار کی نہیں. ورنہ کل کا مسلمان یہ کہہ دے گا کہ جب بطن میں علی تھے تو ماں پیچھے آ گئی، کہ پیچھے ہٹنا. اما قسم خدا کی قیامت ہو گئی. اگر میں آپ کے حوالے ایک جملہ کر دوں اور آپ تک پہنچ جائے تو صبح قیامت تک کے لیے یہی کافی ہے کہ جس شخص نے 10 یعنی کہ مکے کی زندگی کتنی ہے، 30-32 سال کی زندگی ہے، کبھی کوئی تلوار نہیں چلائی، کبھی کہیں نیزہ نہیں چلا. جب پہلے جنگ بدر کے اندر تلوار اٹھائی ہے تو لگ رہا تھا کائنات کا سب سے بڑا سورما. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. کہا کہ
आगे बढ़ी। बढ़ने के बाद इधर उधर देखा, बस देखने के बाद कहा अच्छा यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बैठे हुए थे जिनको मौला अली ने बड़ी मुश्किल से, कहाँ से लाऊं अल्फाज, कैसे किसे कीलों से ठुके हुए थे, कीलों से ठुके हुए थे, वो जमे हुए बैठे थे। चले गए और चलने के बाद बस यहाँ पे अब्दुल मन्नान राही साहब मनाकिब अमीरुल मोमिनीन में तहरीर फरमाते हैं कि साहब जिस दर से फातिमा गई उस दर से नहीं आई, मैं खुद मिला हूँ। मन्नान साहब अभी मौजूद हैं, आपका कभी जाना अजमेर हो तो जरूर मिलिएगा, काफी बुजुर्ग हो गए। बनी उमैया करके एक बड़ी ज़ख़ीम किताब उन्होंने मुझे दी भी थी, मनाकिब अमीरुल मोमिनीन भी, बहुत सी किताबें, मैंने उनको पकड़ लिया, कई साल पुरानी बात है, हालांकि ये बनी उमैया किताब तो मुझे अभी दी है उन्होंने। मैंने उनको पकड़ा कि मैंने कहा ये बताइए डॉक्टर साहब आपने ये क्या बात लिख दी कि साहब उस दर से नहीं आई है, मैं तो यही जानता हूँ। कह लगे नहीं आप डॉक्टर साहब दोबारा ना कहिएगा, जिस दर से फातिमा गई थी उस दर से नहीं आई, जिस दर से फातिमा गई थी उस दर से नहीं आई। मैंने कहा क्या जो दरवाजा था वहां पे बना हुआ उससे ही, कभी वो तो बंद कर दिया था। मैंने कहा बंद क्यों किया था? कहा कि फातिमा नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी पहली निगाह किसी काफिर या मुशरिक या यहूदी या ईसाई की पड़े। आप तो बच्चों नहीं कर रहे हैं कि फातिमा नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी काफिर और मुशरिक की निगाह पड़े, उसको तो बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने कहा फिर कैसे आई? उस दरवाजे से भी नहीं आई। कहा एक और दर बना, एक और दर बना। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहा कि अगर उसी दरवाजे से आती तो आने वाला कल का ये मुसलमान अधूरा फतेह खैबर के बाद ईमान लाने वाला, गनीमत को चुनने वाला, कल को ये लिख देता कि साहब वो इत्तफाक अदर था, उससे चली गई, उससे आ गई, दीवार वो सीधा थी, टूट रही थी, उससे अंदर चली गई, उससे बाहर आ गई। कहा कि मशीयत ने जिस दरवाजे से बुलाया हैदर को, उस दरवाजे से वापस हैदर को नहीं भेजा। गौर कीजिए, कसम खुदा की मजलिस पढ़वाने की आदत डालिए। जिस दर से गई उस दर से वापस नहीं आई। कहा अंदर चली गई। जाने के बाद जैसे ही दरवाजा आपस में बंद हुआ, इन्होंने इसको बंद कर लिया और 1-2 दिन नहीं 3 दिन नहीं। अब भैया ऐसे माहौल में ये क्या करेंगी? मशीयत ने पलट के कहा ए फातिमा तुम हमारी मेहमान हो, अब हम दाया का इंतजाम करेंगे, जन्मभूमि हमारा घर बनेगा, जन्मभूमि हमारा घर बनेगा, दाया का इंतजाम, नर्सेस का इंतजाम मैं करूंगा। सारा जरा लिबास पहनो नर्सों वाला, मरियम नर्सों वाला लिबास पहनो, हवा नर्सों वाला लिबास पहनो, लिबास पहन के चली जाओ और जाने के बाद वालिदा अली की ज़ियाफत करो। और देखो ख्याल रखना बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। आना शुरू हो गई आसमान से ये मुकद्दस बीवियां, जैसे ही खाने काबा के अंदर आई तो फातिमा घबराई नहीं, डरी नहीं, कोई तशवीश नहीं हुई, कोई फिक्र नहीं हुई। फौरन ऐसा लगा कि जैसे शनासा है। इसका मतलब ये हुआ कि जनाबे फातिमा इनको भी पहचानती हैं, ये फातिमा को सवाल बोलिए भाई मोहम्मद। फातिमा और उस तरफ देख रही हैं। आई और आने के बाद 3 दिन के बाद अच्छा भाई क्या हो, ऐसे माहौल में अगर कोई बीवी घर से चली जाए तो मोहल्ले के नर्सिंग होम में किसी हॉस्पिटल में जाके दरियाफ्त करिएगा। जनाब अबू तालिब बिल्कुल खामोश अपने घर में बैठे हुए हैं, ना किसी से पूछ रहे हैं, ना दरियाफ्त कर रहे हैं, ना मालूम कर रहे हैं अरे मेरी बीवी कहाँ चली गई, विलादत होने वाली थी, नहीं मालूम किया। बिल्कुल सुकून से मुकम्मल ईमानो तकमी ईमान के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं। मैं गया और जाने के बाद मैंने दरियाफ्त किया, अबू तालिब जाइए जाके दरियाफ्त करिए कि बीवी कहाँ है, इस आलम में चली गई, किसी बगल के नसीब होम में तो नहीं है, किसी हॉस्पिटल में तो नहीं है, किसी दाया के घर तो नहीं चली गई, किसी नर्स के घर तो नहीं चली गई, घबराहट में निकल गई हो, परेशानी के आलम में निकल गई हो। कहा कि जबान बंद कर ले, 3 विलादतें हो चुकी हैं, उनका जिम्मेदार मैं था, उनका जिम्मेदार मैं था, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जो भेज रहा है उसने इंतजाम कर दिया। 3 दिन के बाद अब भी अबू तालिब नहीं निकले। निकला तो कौन निकला? नबियों का नबी, हामिले कुरान, आमिले कुरान, कारिए कुरान, हाफिजे कुरान। घर से निकला, निकलने के बाद खाने काबा के पास आके खड़े हो गए, दीवार को देख रहे हैं। देखते 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 कुछ देर के बाद एक दर और बना, आ गया हैदर। सवाल बोलिए भाई मोहम्मद
ادھر نبوت کی خوشبو ادھر امامت کی خوشبو, ادھر نبوت ہے ادھر امامت ہے, بھائی نبوت ہے ادھر امامت ہے, ادھر جیسے ہی آگے بڑھے دونوں نے ایک دوسرے کی خوشبو کو محسوس کیا. فاطمہ کا چہرہ آسودہ ہے, فاطمہ کا چہرہ متغیر ہے, فوراً دیکھا, کہا چچی جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا 3 دن ہو گئے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں, دودھ نہیں پیا ہے. کہا کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں, دودھ نہیں پیا ہے. کہا کہ لاؤ علی کو مجھے دے دو. ہم بالکل اسی لہجے میں جس لہجے میں ابو طالب نے کہا تھا لاؤ محمد کو مجھے دے دو میں محمود سے ملا دوں, کہا لاؤ علی کو مجھے دے دو میں اعلیٰ سے ملا دوں. لاؤ مجھے دے دو, علی کو مجھے دے دو میں اعلیٰ سے ملا دوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک کائنات کا نام جو اعلیٰ ہے یہ علی اللہ کا نام اعلیٰ ہے, اس لیے اس کا علی نام رکھ کے خالق کائنات کے رسول نے علی کو مالک کائنات سے اوپر لے جا کے ملا دیا. بس جیسے یہ بچہ 3 دن کا بچہ, 3 دن کا بچہ, مریم کا 3 دن کا بچہ, مریم کا 6 گھنٹے کا بچہ ہے نا, 3 دن اور 6 دونوں روایتیں موجود ہیں آپ کے سامنے موجود ہے کہ جیسے ہی مریم کے ہاں ولادت ہوئی تو آئے لوگ آنے کے بعد دنیا کی سب سے پڑھی لکھی قوم, دنیا کی سب سے انٹلیکچوئل قوم, کائنات کی سب سے دانشور قوم کون؟ یہودی. ان سے بڑا جھوٹ سے زیادہ آپ کی بات نہیں کر رہا میں, آج یہ مٹھی بھر پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. امریکہ پوری دنیا پہ, یہ امریکہ کو دبائے ہوئے ہیں. ساری امریکہ کی اکانومی انہی کے ہاتھ میں, 106 ساتھ ہیں ایران امریکہ کے اندر جو رہتے ہیں سارے امریکہ کو اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے ہیں. آج کی بات نہیں کر رہا میں, اس دور میں جائیے اور جانے کے بعد ان کے احرام دیکھیے کس قدر ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کائنات کے سب سے پڑھے لکھے لوگ مریم کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا, جب مریم کے ہاں, ہم بات آ گئی ہے سن لیجیے, مجھے داد دے دیجیے گا, داد نہ دے دعا دے دیجیے گا. مسلمان یہ کہتا ہے کہ صاحب, بلکہ عیسائیوں کا سب سے بڑا سوال یہ, ہمارا نبی تمہارے نبی سے بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ہم نے کہا کیسے بڑا ہے؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے جناب مریم کے لیے آسمان سے غذا آتی تھی, کھجوروں کا موسم نہیں ہوتا تھا, کھجوریں درخت میں لگ جاتی تھی, یہ درخت کھلاتے تھے, وہاں سے کھجوریں گرتی تھی, مریم کھا لیتے تھے, وہاں سے غذا آتی تھی تو یہ غذا کھا لیتی تھی, آسمانی غذا مریم کھاتی تھی. تمہارے نبی کی والدہ کی غذا آسمان سے نہیں آتی تھی, اس لیے ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. عقل میں آتی ہے, تسلیم کرنے کو دل چاہتا ہے, لیکن کیا کروں؟ ارے جاہلوں کو کیا پتا, اس کی بیٹی کی روٹیاں وہاں جاتی ہیں. صلوات پڑھیے پر محمد. یہ وہاں کا رزق نہیں کہتے, یہاں سے بھیجتے ہیں. یہ تو وہاں والوں کو اپنا روٹیاں بھیجتے ہیں, رزق بھیجا کرتے ہیں, یہاں سے وہاں جایا کرتے ہیں. بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا, نام علی رکھ دیا. بس جیسے ہی علی رکھا, اب مسلمان ادھر جناب مریم اور مریم کے بیٹے کے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ صاحب یہ بچہ آیا اور دنیا کی سب سے پڑھی لکھی قوم آگے بڑھی, اور بڑھنے کے بعد انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے سب سے. کیا کہا, یا اختہ ہارون, اے ہارون کی بہن, یہ تم نے کیا گل کھلا دیا, توبہ توبہ استغفار, یہ کیا غلطی کر بیٹھی, تمہارا باپ ایسا نہیں تھا, نہ تمہاری ماں ایسی تھی, تم نے اتنا بڑا جرم کر لیا. جناب مریم نے کیا کیا؟ جناب مریم بالکل خاموش, کچھ نہیں بول رہی ہیں, ایک دم چپ, خاموشی کا روزہ رکھ لیا, ایک دم اپنی زبان کو لگ رہا ہے ریشمی رسیوں سے سی ڈالا, ریشمین رسیوں سے دھاگوں سے سی ڈالا ہے. خاموش ہو گئی. کیا کیا جناب مریم نے؟ فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کر دیا, اس سے پوچھو, مجھ سے نہ پوچھو, اس سے پوچھو. ہمارے 6 گھنٹے کا یا 3 دن کا بچہ کیا جواب دے گا, کیا کہے گا؟ فاشارت الیہ, اس سے دریافت کرو. قالوا کیف نکلم, سب نے پلٹ کے کہا, ہنسنے لگے, یہ کیا جواب دے گا, یہ کیا بولے گا, کیا جیسے اشارہ کیا, فوراً بچے نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب دی گئی ہے, نبی بنا کر بھیجا گیا. کتنے دن کا؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا, اس سے زیادہ کا نہیں ہے, 3 دن کا بچہ. بس جیسے ہی کہا دنیا کی سب سے پڑھی لکھی قوم واپس چلی گئی. میں نے دامن پکڑ لیا, ہمیں کہاں جا رہے ہو, سوال کیا تھا, جواب کیا دے دیا. کہا تمہیں پتا نہیں ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ ہمارا سوال یہ تھا, اے ہارون کی بہن, یہ تم نے کیا گل کھلا دیا, نہ
تمہارا باپ ایسا نہ تمہاری ماں ایسی. میں نے کہا کہ پھر کہاں جا رہے؟ جواب مل گیا. کیا مریم نے میں یہ کہا میں پاک و پاکیزہ، میں طیب و طاہرہ، میں مطہرہ. مالک کائنات نے آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. یہاں کم سے کم میں تو ہوں، باپ ہی تو نہیں ہے. بھائی مالک کائنات جو چاہے بنجر زمین میں سبزہ اگا دے، نہ دینے پہ آئے تو نہ دے. نہیں غور کیا آپ نے. صلوات پڑھیے بابا سے ایسی مائیں آپ کو بہت کم ملیں گی. بھائی وہ نہیں دینا چاہتا ہے، ماں بننے کا شوق ہے نہیں ذہن آپ کا کام کر رہا ہے. بہرحال صلوات پڑھیں بابا سے. یہ سارے کے سارے لوٹ گئے. میں نے پکڑ لیا، میں نے دامن پکڑا. بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا دشواری ہے؟ اپنے سوال کا جواب لے کے جاؤ. کہا سوال کا جواب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں جس آغوش میں نبی بنتا ہے اس آغوش پہ شک نہیں کیا جاتا. ہمیں یہودی تو جانتا ہے، مسلمان نہیں جانتا. مسلمان کو آج تک پتا نہیں چلا کہ کس کی آغوش میں پڑ رہا ہے. سارے کے سارے واپس چلے گئے. کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب. کیا کتاب دی گئی تھی؟ مریم کے بیٹے نے کتاب نکالی. یہ کتاب لے کر آئے، اس کتاب کو دیکھو یہ کتاب ہے. نہیں، کتاب کہاں تھی؟ کتاب تھی مریم کے بیٹے کے سینے کے اندر. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ. کتاب دی گئی، نبی بنا کر بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پیدا ہونے سے پہلے کتاب لاتا ہے. میں آگے اس موضوع پہ اس بات کے اوپر جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بس جیسے ہی یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس آئے اور آتے کے ساتھ ہی رسول کی آغوش میں آئے، کیا کہا علی نے؟ کیا کہا علی نے؟ علی نے فوراً آنکھیں کھولی. بس جیسے ہی آنکھیں کھولی، آنکھیں آنکھوں سے ٹکرائیں، دل کی دھڑکنیں قریب ہوئیں. پلٹ کے کہا یا رسول اللہ. قسم خدا کہ آپ غور نہیں کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، کہ یہ توریت پڑھوں کہ انجیل پڑھوں یا زبور پڑھوں یا قرآن کی تلاوت کروں؟ اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے جو ان چیزوں کا پڑھا ہوا ہو. ہر کسی کے سامنے ہمیں جو جانتا ہی نہیں ہے. میں توریت نہیں پڑھتا، میں اس کو توریت سناؤں. وہ زبور نہیں جانتا، میں زبور سناؤں. وہ انجیل نہیں جانتا، میں انجیل سناؤں. قرآن نازل نہیں ہوا، میں قرآن سناؤں. اس کا مطلب یہ ہوا تنہا علی پڑھ کر نہیں آئے تھے، ہمارے نبیوں کا نبی. یہ ہے ہمارے ہاں کا رسول. یعنی کہ وہاں سے پڑھا کے بھیجا گیا. ادھر سے تلاوت شروع ہوئی. بس جیسے ہی تلاوت کی فوراً پلٹ کے کہا یا علی. توریت ایسے پڑھی جیسے صاحب توریت، انجیل ایسے پڑھی جیسے صاحب انجیل، زبور ایسے پڑھی جیسے صاحب زبور. ہمارا قرآن تم ایسے پڑھ رہے ہو بالکل جیسے میں پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیے بابا سے. قرآن تم بالکل ایسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں. بس جیسے ہی تلاوت کرے وہاں سے جبرائیل امین چلے اور چلنے کے بعد آئے اور آنے کے بعد نبی کریم سے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہی وہ شخص ہے جسے پہلے قرآن پڑھا دیا گیا، بعد میں پیدا کیا گیا، اس کے بعد بولنے کی صلاحیت دی گئی. اما کچھ لوگ کہتے ہیں غلو کی منزل ہے. دیکھیے صاحب قرآن نازل نہیں ہوا، علی نے پڑھ لیا آغوش میں آتے کے ساتھ ہی. اما 6 گھنٹے کا بچہ مریم کا لال پڑھے تو کوئی اعتراض نہیں، اور آخر مریم پڑھے تو عقل میں نہیں آتا ہے. عقل میں آتا کیا ہے؟ الٹی سیدھی آتی ہے. اسی لیے تو لکھی گئی سیلنک ورڈ سے. اگر عقل میں آتی تو یہ کتاب نہ لکھی جاتی. کوئی چیز اس نے اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے. ساری کی ساری جتنی بخار کے عالم میں کتابیں لکھی گئی ہیں سب موجود ہے. نبی کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد کبھی توریت پڑھتے ہیں، کبھی زبور پڑھتے ہیں، کبھی انجیل پڑھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں. آپ کہہ دیا کہ صاحب دیکھیے یہ بھی اچھا چلیے صحیح، میں آپ کے ساتھ ہوں، ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بات پہ لبیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بتاؤ تم رسول کے معجزات کے قائل ہو یا نہیں؟ علی کی فضیلت چھوڑیے، ہمیں علی کے فضائل کون بیان کرے گا جس کے فضائل جبرائیل و میکائیل بیان نہ کر پائیں؟ کائنات سمجھ جائے، پوری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، پوری کائنات کے شجر قلم بن جائیں، اور پوری کائنات جن و انس مل کے اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو فضائل نہ لکھ پائیں.
اس کے فضائل کون بیان کرے گا؟ کون عرض کر سکتا ہے کس کے اندر طاقت ہے؟ لیکن یہ بتاؤ نبی کے معجزات کے قائل ہو یا نہیں؟ کہاں قائل ہیں؟ میں نے کہا یہ معجزہ نبی کا ہے یا نہیں کہ درختوں نے سلام کیا؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا دریاؤں نے سلام کیا تو دریا رک جاتے تھے، کہا کہ ہاں ہے۔ کہا سورج اپنے محور سے پلٹا، کہا بالکل صحیح ہے۔ کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا ستارہ دروازے پہ اترا، کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا جب نبی اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھاتے تھے تسبیح و تحلیل کرتے تھے یا نہیں؟ نبی کے ہاتھوں پہ سنگریزے پتھر کے ٹکڑے جب آ جاتے تھے تو تسبیح و تحلیل کرتے تھے۔ سب نے پلٹ کے کہا ہاں ہمارا جاہل الو کے پٹھے عقل میں تیری پردہ پڑ گیا، سنگریزے بے جان ہو گئے، نبی کے ہاتھوں پہ تسبیح و تحلیل کریں اور مکمل قرآن آنے کے بعد سوال کریے بر محمد مکمل قرآن آنے کے بعد اگر تلاوت کرے تو تجھے شک ہوتا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد علی نام رکھ دیا گیا۔ اب بچے کی پرورش نبی کو کس نے پروان چڑھایا؟ کس نے اپنی آغوش میں؟ ابو طالب کو۔ اور رسول اپنے بھائی علی کی پرورش کر رہے، اپنے ساتھ ساتھ ہیں، لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، ہمارا توجہ کیجیے، میں پورے اپنے مطالعے کے تحت یہاں جو مکے کی زندگی ہے، علی نے کہیں کوئی تلوار نہیں چلائی اور نہ ہی کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں جانے کے بعد یا کسی اکیڈمی میں جانے کے بعد تلوار چلانے کے طریقہ کسی سے دریافت کیا۔ بتلاؤ میمنہ پہ کیسے حملہ ہوتا ہے، میسرہ پہ کیسے ہوتا ہے، عقب میں کیسے ہوگا، سامنے والے کو کیسے ہوا؟ کہیں کسی سے جا کے نہ ٹریننگ دی ہے، نہ کوئی اکیڈمی جوائن کی ہے۔ لیکن جب یہی شخص جنگ بدر میں نظر آتا ہے تو لگتا ہے زمین و آسمان تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس کی خون سے خون، اس کی تلوار سے خون کے پسینے ٹپک رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا مجرب شخص تلوار چلانے والا، اور جب یہی شخص صلح نامہ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ عزیزان گرامی، تاریخ آگے بڑھتی رہی، بس جیسے اس بچے کا 10 یا 12 سال کا سن ہوا، ادھر سے وہی نازل ہو گئی، اقرا، یہیں سے یعنی کہ پڑھو اپنے۔ اب یہاں پہ بحث شروع ہو گئی کہ نبی جو تھے وہ غار حرا کے اندر تھے، اور غور کیجیے، غور کیجیے، قسم خدا کی یہ ہمارا مسلمان نبی کے فضائل پڑھتا ہے۔ کا صاحب اقرا کا پڑھیے، غار کے اندر گئے اور جانے کے بعد جیسے ہی جبرائیل آئے نبی ڈر گئے، ہمارے نبی ڈر گئے، انہوں نے یہ بھی اپنا کوئی خلیفہ سمجھ لیا، ڈر گئے آئے، اور آنے کے بعد جبرائیل کو دیکھتے کے ساتھ ہی دہشت وحشت طاری ہونی شروع ہو گئی۔ ہمارا جاہل، تجھے یہ بھی پتا نہیں ہے جبرائیل اس کی بیٹی کا جھولا ہلاتی ہے، جھولا ہلاتا ہے جبرائیل، دروازے پہ رضوان بن کے کھڑا رہتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے نبی کریم کے سامنے؟ اگر یہ نہیں تو جبرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، کیا نہ ملک ہیں، نہ کائنات ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ جنت ہے، نہ سلسبیل ہے، نہ کوثر ہے، سب اسی کے تو صدقے میں ہے۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آیا اور آنے کے بعد کا سینہ دبایا، سینہ دبانے کے بعد سینے کو چاک کیا، آپریشن ہو گیا نبی کا، دیکھیے صاحب آپریشن کر دیا، اور وہ نقطۂ کفر جو تھا وہ نکال دیا گیا، اور وہی یعنی کہ وہی آ رہی ہے اقرا۔ جناب جبرائیل آئے، نخلستان کے سائے میں لٹایا، اور لٹانے کے بعد کھجوروں کے درختوں کے نیچے چھری چلی ہوگی، آپریشن ایسے ہی تھوڑی ہے کیا ہوگا، اور کلیجہ چاک کر دے۔ ہمارا جو مسلمان اپنے نبی کو نہ بخشے اس سے کیا امید کریں گے آپ؟ کیسا وہ لے گئے؟ اچھا غار کا، جب غار کا تذکرہ ہوگا، غار حرا کا، تو غار سور کا بھی تذکرہ ہوگا۔ غار حرا کے اندر انہوں نے نبی کو ڈرایا، کس لیے؟ اس لیے ڈرایا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں نبی بھی تو ڈر گئے تھے۔ اگر یہ غار سور میں ڈر گئے، ہم گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور بڑی بڑی روایتیں پیش کر رہے تھے، اور اس لیے رو رہے تھے کہ سانپ نے کاٹ دیا تھا۔ جاہل یہ یاد رکھ، سانپ کا کاٹا روتا نہیں ہے، سو جاتا ہے۔
سانپ جیسے کاٹتا ہے، کوئی روتا ہوتا نہیں ہے، کوئی سو جاتا ہے. کچھ لوگ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ڈر رو رہے تھے کہ کہیں کافرین و مشرکین آگے نبی کو قتل نہ کر دیں. جاہل بیوقوف، قبل شہادت نبی پہ رونا جائے اور بعد شہادت حسین پہ رونا بدعت. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ بہرحال بس جیسے یہ بچہ بڑا ہوا، اب حکم ہوا اقرا پڑھو اپنے نام سے. یہاں سے تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کے سامنے دعوت ذوالشیرہ ساری چیزیں ہیں. یہ ادھر سے نکلے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں. اب کافرین و مشرکین بہت زیادہ شاطرانہ طریقے سے لائے اور آنے کے بعد ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی. آئے، آ کے کہا اچھا یہ بتاؤ ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ بھائی کسی اور کے، ابو طالب کے بجائے ابو لہب کے دروازے پہ جاتے، ابو جہل کے یہاں جاتے، اور بھی تو بڑے بڑے لوگ تھے. اسی دروازے پہ کیوں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافرین و مشرکین بھی جانتے تھے کہ یہ اس کا ہم عقیدہ ہے، جو یہ پیغام پہنچا رہا ہے یہ اس کے ساتھ ہے. آئے اور آنے کے بعد کہا اے ابو طالب ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا تمہارا بچہ، تمہارا بھتیجا، تمہارا بچہ، دونوں لفظ ہیں، تمہارا بچہ، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا. یہ نہیں کہا تمہارے خداؤں کی. شاید ٹائم ہو گیا ہے نہیں؟ صلوات پڑھیے بابا سے بلند. یہ نہیں کہا کہ تمہارے خداؤں کے، بلکہ یہ کہا ہمارے خداؤں کے. اس کا مطلب یہ ہوا ابو طالب کا خدا اور ہے، ان کے خدا اور ہیں، کہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے کل ہم انتظام کر دیں گے. کہا کر دینا. بس گئے اور جانے کے بعد اپنے بچوں کو بلایا. کہا جیسے ہی اب محمد گھر سے آئیں لا الہ الا اللہ کہیں، تم پتھر مارنا، تم ڈھیلے چلانا، تم جو کر سکتے ہو. بدتمیزی. ایک عورت تو اوپر سے کوڑا ڈالا کرتی تھی اور کوڑا ڈالنے کے بعد بڑی خوش ہوا کرتے تھے. ادھر سے نبیوں کا نبی اپنی آغوش میں قرآن کو سمیٹے ہوئے نکلا. ادھر سے پتھر آئے، ادھر سے ڈھیلے آئے، چہرے پہ پڑے، زخمی ہوا، دل تھکا آسودہ ہوا. گھر آئے، محمد کے چہرے کو ابو طالب نے دیکھا. میرے لال یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ کہا چچا جان عرب کے کچھ بچے آئے تھے، انہوں نے پریشان کیا ہے، ڈھیلے برسائے، بدتمیزی کی ہے، ایک عورت تو میرے اوپر کوڑا ڈالتی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے اس کا انتظام ہو جائے گا. اگلے دن گئے اور جانے کے بعد کافرین و مشرکین کو آواز دی. کہا سنو اپنے بچوں کو روکو، اپنے بچوں کو روکو، ورنہ کہا کہ ارے ابو طالب بچوں کی بات ہے، چھوڑیے ان بچوں کے چکر میں آپ کہاں. کہا کہ میں تو آخری مرتبہ آیا ہوں. بچے کا جواب بچہ ہی ہوگا، کوئی بڑا نہیں آئے گا. بچے کا جواب بچہ ہی ہوگا، کسی بڑے کو نہیں دے دوں گا. بس ادھر سے جیسے ہی نکلے ایک مرتبہ آواز دی. طالب کو نہیں بلایا، عقیل کو نہیں بلایا، جعفر کو نہیں آواز دی، علی کو آواز دی، سب سے چھوٹے کو، چوتھے کو. خدا کیا توجہ نہیں کر رہے ہیں. چوتھے کو آواز دی. کہا خلیل آؤ. کہا اپنے بھائی کے ساتھ، نبی کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا. اے علی اس بات کا خیال رکھنا تم محمد کے پیچھے رہنا، آگے نہ قدم بڑھانا، تمہاری حدیں بھی ہیں. بس چلے. ادھر سے جیسے کہا لا الہ الا اللہ، پتھر آنے شروع ہو گئے، ڈھیلے آنے شروع ہو گئے. یہ آگے بڑھے، اوپر سے پتھر لیتے ہیں، ادھر ہی رسید کر دیتے ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا سر ٹوٹا. اب یہ زخمی بچے زخم شدہ آج تک زخم شدہ ہیں، آج تک زخم شدہ ہیں. آج تک وہی ابو طالب کے بیٹے کی جو چوٹیں ان کے لگے ہوئے ہیں وہی تو دل میں چبھ رہی ہیں آج تک. بس آگے بڑھے اور جیسے ہی اپنے گھر کی طرف ماں انتظار کر رہے ہیں، بچے آتے ہوں گے. آپ جو دیکھا کوئی ہاتھ پکڑے چلا رہا، کوئی لنگڑائے ہوئے ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا محمد کے ساتھ ایک بچہ آیا تھا. کہا تم کیا کر رہے؟ کہا اماں کیسی باتیں کر رہے ہیں، جان بچانی دوبار ہو گئی. کہا آنے دیجیے ان کو. یہ عرب ہی سے دستور چلائے، شوہر کا نام نہیں لیا جاتا. آنے دیجیے ان کو. جیسے انہوں نے گھر میں قدم رکھا، کہا دیکھیے آپ جو دیکھا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج محمد کے ساتھ ایک بچہ آیا تھا، اس نے ہمارے بچوں کی. ان سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم بھاگ رہے تھے، ہم بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے. یہ آج کے بچپنوں کی عادت ہمیں خیبر اور خندق و حد میں نظر آئی.
آنے کی عادت یہ یہیں سے پڑی ہے. آئے اور آنے کے بعد بڑے جوش و خروش کے ساتھ برہنہ تلواریں لیے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ آئے, دستک دی. بس جیسے ہی دستک دی, ادھر سے نبی کا چچا, اس مقام کو اپنی آغوش میں پالنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, زبور و انجیل اور توریت سے واقف, کیسے ہی باہر آیا, علم قیافہ کا ایکسپرٹ ماہر, ایک دم سمجھ گیا ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. چہرے پہ نگاہ ڈالی, اب جو روب کے ساتھ چہرے پہ نظر ڈالی, ان کے کلیجے تھر تھر کانپنے لگے. لگ رہا تھا کہ زمین کا کلیجہ کانپا. کا مطلب آنے کا مقصد کیا ہے, کس لیے آئے ہو, کیا کام ہے. کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ایک بچہ گیا. کہا کل میں نے کہا نہیں تھا میں نہیں آؤں گا, بچوں کے مقابلے میں بچہ ہی آئے گا. میں طالب کو بھیج سکتا تھا, میں عقیل کو بھیج سکتا تھا, میں جعفر کو بھیج سکتا تھا, میں خود آ جاتا, لیکن نہیں. بچوں کا جواب بچہ ہی ہوگا. علی لوہے کا جواب لوہے سے دیں گے, پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. عزیزان گرامی, یہی تو وہ بچے تھے کہ جو آج یہاں سے زخم شدہ, زخمی, اپنے ہاتھ اپنے غزالی کے ہاتھوں کے پتھروں سے زخم شدہ تھے. یہی اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے کربلا میں پہنچے. بس میں عزیزان گرامی پڑھ چکا. جو پڑھا اس کا شکریہ, جو اب کے بعد پڑھوں گا اس کا شکریہ ادا کرنے والی جنت البقیع سے آ چکی ہے. عزیزان گرامی, آج رضا کی تیسری اور شب 4 لگ چکی ہے. میں ابھی تک آپ کو کربلا نہیں لے جا سکا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ ہم لوگ کربلا تک پہنچ جائیں. کل میں نے سعدیہ کے مقام تک کے مسائبات کے حوالے کیے, یعنی کہ حسین مظلوم نے جو منزلیں طے کی ہیں, یہ 6 مہینے کا ٹائم ہے اور 33 منزلیں ہیں. یاد رکھا کیجیے 33 منزلیں ہیں, اور کوئی بھی منزل جو ہے کسی قریے سے, کسی شہر نہیں بلکہ شہر اور قریے کے سائڈ سے گزر گئے, جسے ہم آج کی زبان میں بائی پاس کہتے ہیں. حسین نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. حسین نہیں چاہتے. ہمارا عجیب فلسفہ ہے, قسم خدا کی ایک جملہ کافی ہے. حالانکہ مجھے آج نہیں پڑھنا تھا, کل کی یا پرسوں کی مجلس میں پڑھتا ہے اس جملے کو, لیکن آ گیا ہے. آپ کے ساتھ کنجوسی نہیں کروں گا, آپ کے حوالے کر جاؤں. حسین کا فلسفہ نسلیں ختم ہو جائیں گی, سمجھ میں نہیں آئے گا. حسین نہیں چاہتے کہ کسی کو اپنے ساتھ بھیڑ اکٹھی کریں, لیکن حسین خط لکھ کے بھی بلاتے ہیں. حسین خط لکھ کے بھی بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ, حبیب تم آ جاؤ, حبیب تم آ جاؤ. یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا, اس میں ابھی ٹائم لگے گا, نسلیں گزر جائیں گی کہ حسین کا فلسفہ کیا تھا. بہرحال یہ سالگرہ سے آگے بڑھے, زبالہ کے مقام پہ پہنچے. ایک مرتبہ آواز دی, عباس ذرا خیمے لگا دیے جائے. علی اکبر خیموں سے اترو. یہ تمام بیویوں کو اتارا گیا اور خیموں کے اندر بیویاں چلی گئیں. جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو لگا دیا. علی اکبر ہیں, امام محمد ہیں, قاسم ہیں, امام حسین کے سارے عزیز اور جتنے قربا ابھی تک ساتھ چل رہے ہیں وہ سب ساتھ میں ہیں. میرا مولا سجادے پہ بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں ایک شخص کو دیکھا, کوفے سے چلا آ رہا ہے. کہا بیٹا علی اکبر اس کو بلا کر لے کر آؤ. گئے اور جانے کے بعد کہا تمہیں میرے بابا نے بلایا ہے. وہ شخص آیا, مولا کو سلام کیا, کہا کہ اے بنت رسول, اے رسول کے شہزادے کیا ارادہ ہے. کہا کہ تم یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں. کہا مولا کوفے کے حالات بدل چکے ہیں, تلوار دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہو چکی ہیں. جب میں چلا تھا تو مسلم گرفتار ہو چکے تھے. جب میں وہاں سے چلا تھا تو مسلم گرفتار ہو چکے تھے. بس اس سے یہ پوچھنے کے بعد اپنے خیمے میں پھر چلے گئے, سجادے پہ بیٹھ گئے. بس کچھ دیر کے بعد ادھر سے فرزدق کا ادھر ہوا. کہا کہ علی اکبر جاؤ, جانے کے بعد اس کو بلا کر لے کر آؤ. جیسی فرزدق آتا ہے اس نے دریافت کیا, کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو آپ یقین جانیے جناب مسلم کوفے کی چھت پہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی تم نے علی اکبر نے سنے, ایک مرتبہ دوڑے ہوئے علی اکبر آگے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. کہا بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا آپ نے اس وقت یہ جملے کیوں کہے, اس کا وجہ کیا ہے. کہا بیٹا مجھے آپ کو تمہیں نہیں معلوم, جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. یہ بات بیٹے کی باتیں ہو رہی تھی. اتنے میں جناب عباس آ گئے اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, آقا مجھے بتائیے کیا بات ہے, یہ غلام حاضر ہے. کہا نہیں بیٹا عباس تم سے برداشت نہیں ہوگا, جو مجھے پتا چلا ہے. ادھر سے فرزدق کو رخصت کر دیا. کہا کہ جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. ایک مرتبہ علی کا شیر ام الولید کا لال ضد کر گیا, آقا مجھے بتلا دیجئے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں برداشت کروں گا. کہا نہیں عباس, کہا کہ نہیں عباس برداشت نہیں کر پاؤ گے. میں مسائل سنانے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں, مر جانے کے لیے پڑھتا ہوں.
احساس کے لیے پڑھا کرتا ہوں. جب بھی مسائل پڑھا کریں تو احساس کیا کیجیے. ایک مرتبہ عباس ضد کر گئے, کہا مولا مجھے بتلائیے, مجھے بتلائیے ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, میرا دم گھٹ جائے گا, میں مر جاؤں گا. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر سے کہا, اے بیٹا جاؤ, جانے کے بعد اپنی بھوبی کو بلا لاؤ. جناب علی اکبر دوڑے ہوئے اپنے بھوبی کے خیمے میں گئے. اے بھوبی اماں, آپ کو بابا نے یاد کیا ہے. آپ گریا کریں گے, روئیں گے, قسم خدا کی بہت روئیے گا, میں آپ کے حوالے مسائل کر رہا ہوں. کہا کہ بھوبی اماں آپ کو بابا نے یاد کیا ہے. علی کی بیٹی نے سر پہ چادر ڈالی, امام حسین کے خیمے میں آ گئے. ارے میرے بھیا کیا بات ہے؟ کہا کہ جو مجھے پتا چلا ہے, جو مجھے معلوم ہے, عباس ضد کر رہا ہے, عباس برداشت نہیں کر پائیں گے. اے زینب ایک بازو تم پکڑ لو, ایک علی اکبر پکڑے. ایک طرف سے زینب نے بازو پکڑا عباس کا, ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک طرف سے زینب پکڑے ہوئے. کہا عباس مجھ سے اپنی وعدہ کرو. کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی ضد نہیں کروں گا, بس یہ کہنا تھا زینب سے تھا. زینب مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لے, علی اکبر چچا کا مضبوط ہاتھ پکڑ لے. یہ کہنے کے بعد حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, سرزمین کوفہ بلند ہوئی. سزادار عمر سو گئی, سرزمین کوفہ بلند ہوئی. اب جو عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا, ارے مسلم دارالمعلا میں بیٹھے ہوئے ظالم تلوار لیے کھڑا ہے. بس ایک مرتبہ علی کے شیر میں امرائے لی, آقا مجھے جلدی اجازت دے دیجیے. ارے میرا بھیا تیرا دارالمعلا میں کھڑا ہوا ہے, ظالم تلوار لیے کھڑا ہے, مجھے جلدی, ارے میں جلدی جا کے کوفے کا تختہ پلٹ دوں. عباس تم نے وعدہ کیا تھا برداشت کرو گے. کہا میں نے برداشت تو کر لیا. کہا کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اب کیا بچا؟ آقا اس کے آگے اب کیا بچا؟ کہا زینب ارے عباس کا بازو پھر پکڑو, علی اکبر پھر پکڑو. اب جو پکڑا, اب جو دوبارہ اشارہ کیا, عباس کی نگاہوں نے کیا دیکھا, مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں رسی باندھ کے بیچی جا رہی ہے. عباس نے انگڑائی دی, اے مسلم مجھے اجازت نہ ملی ورنہ میں کوفے کا تختہ پلٹ دیتا. علی بڑی بے کسی میں مارا گیا. ایک مرتبہ زینب سے پلٹ کے کہا, اے شہزادی زینب جاؤ, جانے کے بعد عباس کی بہن کو جا کے دلاسا دو, فرش اعلیٰ بچھا دو, بس مجلس ختم ہو گئی. بس مجلس کو ختم کر دیا. جاؤ, جانے کے بعد فرش اعلیٰ بچھاؤ, مسلم کی فوجا کو دلاسا دو. جناب زینب گئی اور جانے کے بعد فرش اعلیٰ بچھا دی, گلے میں باہیں ڈال دی, ان کا نام دو بابا. فوراً پلٹ دے گا, اے بھابھی, اور قسم خدا کی قیامت ہو گئی. فوراً پلٹ دے گا, اے بہن ارے تمہارا سہاگ اجڑ گیا, تمہارا شوہر پردیس میں مارا گیا. شہزادی کے گلے میں باہیں ڈال کے زوج مسلم کی رجا کر رہی تھی, ارے میں بیوہ ہو گئی, میرا سہاگ اجڑ گیا, میرا سہاگ اجڑ گیا. بس یہ کہتے کہتے امام حسین ایک مرتبہ عباس کی طرف متوجہ ہوئے. اے عباس جاؤ, جانے کے بعد بہن کو بھائی سے بڑی حالت ہوتی ہے. جاؤ, جانے کے بعد عباس کی بہن, عباس تم اپنی بہن کو دلاسا دو, ان کا دل بھر آئے گا, بڑی تسلی ہو جائے گی. بڑی آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا علی کا شیر بیوہ مسلم کے خیمے پہ پہنچا. عباس کی بہن اندر آ جاؤ, پر جیسے وہ مسلم سے آواز چلائی, ایک مرتبہ آواز آئی, عباس مجھے پتا نہیں تھا, ارے تیرے رہتے ہوئے پردیس میں میں مر جاؤں گی. عباس میرے بچوں کا کیا ہوا؟ عباس میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوا؟ بس یہ کہنے کے بعد جیسے ہی عباس نے خیمے میں قدم رکھا, زوج مسلم نے گلے میں باہیں ڈالی, اے بھیا میرا میں پردیس میں اجڑ گئی. کچھ دیر کے بعد
حسین مظلوم آ گئے خیمے کے اندر دلاسا دینا شروع کر دیا کہا جاؤ مسلم کی بچی کو لے کر آؤ بس 1 منٹ میں نے مجلس تمام کر دی اب جو بچی آئے حسین مظلوم نے اور مسلم کی یتیمہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور سکینہ کی چھوٹی چھوٹی بالیاں مسلم کی بچی کے کانوں میں لٹکائیں بس مجلس ختم ہو گئی عزادارو کیسے بچی نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ پلٹ کے کہا ماموں جان میرے بابا کی خیریت ماموں جان آپ کو ایسے میرے ساتھ کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے حسین کی چیخ نکل گئی اے بیٹا تیرا بابا مارا گیا تیرا بابا غربت میں لٹ گیا میں کہوں گا اے بچی حسین جیسا عباس جیسا ماموں باپ کی شہادت